بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بی اے بی ایس سی کے طلباء اور طالبات سے میں مخاطب ہوں۔ آپ کو جو سلیبس دیا گیا ہے اس میں حدیث نمبر 12 ہے۔ آپ یہاں بورڈ پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، بورڈ پر حدیث لکھی گئی ہے۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو باہم رحم کرنے اور باہم محبت کرنے اور باہم شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا۔ یعنی مومن آپس کے اندر محبت میں، شفقت میں اور رحمت میں ایسے ہوں گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے کہ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم بے خوابی یعنی نیند نہیں آتی اور بخار میں اس کا ہم نوا ہوتا ہے۔ یعنی جب جسم کے کسی ایک عضو میں، ایک حصے میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم ہی بے چین ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ درد تو جسم کے فلاں حصے میں لہذا باقی جسم کا دوسرا حصہ سکون میں رہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا جسم، اگر ایک عضو بھی تکلیف میں، پورا کا پورا جسم ہی جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں اس کا آپ لفظی معنی دیکھیں گے، ترى المؤمنین کہ تم مومنوں کو دیکھو گے، فی تراحمہم آپس میں رحم کے معاملے میں، وتوادہم آپس میں محبت کے معاملے میں، وتعاطفہم اور آپس میں شفقت کے معاملے میں، کمثل جسد ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے اندر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اس کی ایک حدیث میں فضیلت بھی ارشاد فرمایا الراحمون جو دوسروں پہ رحم کرنے والے ہیں، یرحم علیہم الرحمن اللہ ان پہ رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض تم زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ دوسروں کے ساتھ رحم سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا اور دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ اللہ کی محبت کو اور اللہ کی طرف سے رحمت کو اور اللہ کی طرف سے شفقت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کا حکم دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید میں بھی انسان دیکھے تو قرآن مجید کے اندر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ اخوت ہے۔ اور آپ نے کسی مساوات کا بھی درس دیا، اور آپ نے فرمایا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کسی امیر کو غریب پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تو صحابہ اکرام کا آپس کے اندر اخوت کا رشتہ تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ کے اندر ہجرت فرما کے تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک رشتہ مواخات قائم کیا۔ آج کا بھی اسلامی معاشرہ اور اس رشتہ اخوت کا خواہاں ہے، اس کو چاہتا ہے کہ ایسی اخوت ہونی چاہیے، اور ایسی اخوت اور ایسی صحابہ اکرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بنایا کہ پوری دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، کہ انہوں نے اپنے ہر چیز کے اندر اپنے آنے والے بھائی کو جو ہے اپنا شیئر ہولڈر سمجھا کہ یہ ہمارا حصہ دار ہے، مکان تھا مکان میں اس کا حصہ دار بنا دیا، اگر باغ ہے تو باغ میں حصہ دار بنا دیا، جو بھی پراپرٹی تھی اس کے اندر اپنے آنے والے مہاجر کو انصاری نے آپس میں بھائی تسلیم کیا، اور ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ اخوت کا ایسا
اخوت کا ایسا تعلق دنیا کے سامنے پیش کیا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی قوم بھی ایسا اخوت اور بھائی چارہ پیش نہ کر سکی جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے پیش کیا۔ اخوت اور مساوات، اخوت یعنی اخوت ایک یہ ہے کہ دوسروں کو برابری کا درجہ دیتی ہے کہ تمام مسلمان آپس کے اندر برابر ہیں، تمام مسلمان آپس کے اندر برابر ہیں۔ اگر ہم اپنی عبادات کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے جائزہ لیں تو ہر عبادت بھی ہمیں مساوات کا اور اخوت کا درس دے رہی ہے۔ نماز ہو، نماز میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہے۔ روزہ ہے تو ایک جیسی کیفیت سے سارے مسلمان گزر رہے ہیں۔ حج ہے تو ایک ہی میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، امیر جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور غریب ان سے وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نے ایک ایسی اخوت کا، اسلام کا ہر حکم اخوت اور بھائی چارے کا درس دے رہا ہے اگر آدمی اس کو بغور اس کا جائزہ لے۔ اخوت اور ایثار، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر ایسی اخوت پیدا کی کہ اس اخوت کے ذریعے سے صحابہ کے اندر صرف بھائی چارہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایک صحابی حضور کے پاس مسجد میں آتے ہیں مہمان بن کے، آپ پوچھتے ہیں اس کی مہمانی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر لے کے جاتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں صرف بچوں کے کھانے کی کوئی چیز ہے اور جو بچے کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے۔ اب اس حضور کے صحابی نے کیا معاملہ کیا؟ کہا بچوں کو بھوکا سلا دو اور جب مہمان آ جائے تو تم چراغ گل کر دینا۔ پہلے زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے، وہ دیا وغیرہ جلایا جاتا تھا، اس کو گل کر دینا بیوی سے کہا، اور اس کو درست کرنے کے اندر لگ جانا، اور میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھا رہوں گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اس طرح اس صحابی نے، اس کی بیوی نے اور ان کے بچوں نے بھوکی رات گزار دی اور آنے والے مسلمان بھائی، مسلمان مہمان کا اکرام کیا اور اس کو سیر کر کے کھانا کھلوایا۔ صبح حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ ان کے اندر ایسا احسار ہے کہ اگر کسی چیز کے یہ خود بھی ضرورت مند ہوں اس کے باوجود یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو آج کا معاشرہ بھی اس کے اندر سے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ جو ہے یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا اسی رشتہ اخوت کو دوبارہ اپنے اندر زندہ کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ترى المؤمنین، تم دیکھو گے مومنوں کو، فی تراحمہم، آپس میں رحم کرنے میں، وتوادہم، آپس میں محبت کرنے میں، وتعاطفہم، آپس میں شفقت کرنے میں، کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح، اذا اشتکا عضو، کہ جب تکلیف ہوتی ہے کسی ایک حصے میں، عضو میں، تداعی لہ سائر الجسد، تو پورا کا پورا جسم بے خوابی کے اندر، اور بالسہر والحما، پورا کا پورا جسم بے خوابی میں اور بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو آپس میں اس طرح متفق ہو کر کے اور اس طرح آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی یہاں ترجمہ بھی دیا گیا ہے، تشریح کی ہیڈنگز بھی دی گئی ہیں، یہ آپ نے لکھ لینا ہے اور جو بات سمجھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ یاد بھی کرنا اور سر کو سینڈ کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔